ہاؤس کی داستان کسی مفکر نے لکھی. ایک جوان بیٹا بیوی کے کہنے پر ماں سے علیحدگی اختیار کرنے کا پلان بناتا ہے. اب ماں سے کہتا ہے ماں چل میں تجھے کہیں گھمانے لے جاتا ہوں. بوڑھی ماں خوش ہو گئی, ماں کی کلی کلی خوش ہو گئی, آج میرا بیٹا مجھے گھمانے لے جا رہا ہے. بوڑھی ماں کو وہ لے کر کے کار میں بٹھایا اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ کار کھڑی کی. پارک بنا ہوا تھا, اس کے زینے پہ ماں کو بٹھایا. کہا ماں دیکھ یہ اولڈ ہاؤس ہے, یہ بڈھا گھر ہے, یہاں بڑی خدمت کی جاتی ہے, بہت خیال کیا جاتا ہے, آج سے تجھے یہاں رہنا ہے. اچھا میں چلتا ہوں, میرے لیے دعائیں کرتے رہنا, جب جب موقع ملے گا میں آیا کروں گا ملنے کے لیے. ماں نے حسرت بھری نظر سے اپنے جاتے ہوئے بیٹے کی کار کو دیکھا. بیٹے کے گھر میں کوئی کمی نہ تھی, بہت مالدار تھا وہ, لیکن بیوی کے کہنے پہ ماں کو الگ کر رہا تھا. ماں نے اپنے دوپٹے سے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے سے آنسو پوچھے. اور ماں کو کیا یاد نہیں آتا ہوگا, وہ گیلے بستر پہ سونا, اپنا دودھ پلانا. یہ دودھ کیا ہے, خون کے کئی قطرے ملتے ہیں تب جا کے کہیں دودھ کا ایک قطرہ بنتا ہے. 2 سال تک پورے شوق کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی. ماں کبھی سینے لگاتی, کبھی چومتی ہے, کبھی پیار کرتی, کبھی محبت کرتی, بلکہ وہ محبت ہی تو کرتی ہے. اور کرتی کیا ہے, اس نے جاتے بچے کو دیکھا, جوان بیٹے کو دیکھا, لیکن بڑھاپا حسرت بھرے انداز سے ٹھہر گیا اور جوان بیٹا کار میں روانہ ہو گیا. اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں نے جس وقت ایک بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا, وہ رجسٹر لے کر کے چند ذمہ داران آئے, بڑھیا کے ارد گرد بیٹھ گئے. مائی تیرا نام کیا ہے؟ بڑھیا نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنا نام کہا. پھر کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بڑھیا کی ہچکی بھر گئی, آواز بھرا گئی, بیٹے کا نام نہ لے سکی. کسی نے کہا مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا. مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا. کسی نے کہا چھوڑو, مائی کو اندر لے کر کے چلو, یہ اس کا بیٹا اس کو آج چھوڑ گیا ہے نا, اس لیے اتنی ناراض ہے کہ یہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی. جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ یہ اپنے بیٹے سے اتنی ناراض ہے کہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی, بڑھیا نے پوری بڑھاپے کی طاقت کو اکٹھا کیا اور بول نہیں پا رہی تھی, رو رہی تھی. کہنے لگی خبردار, میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ بھی اگر کہا تو یہ نہ کہنا کہ ناراض ہوں, اس لیے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی. اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے, اس لیے اس کا نام لینا نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بڑا مشہور ہے, اگر نام بتا دوں گی تو میرے بیٹے کی بے عزتی ہو جائے گی. اس کی آبرو کو بچانے کے لیے نام نہیں لیتی. ماں یہ ہوتی. تم نے ماں کو کبھی نہیں پہچانا. یہ دنیا کی رنگینیاں, رنگریلیاں, یہ سب تم اس میں ڈوبے ہو. آج تمہیں ماں باپ کی اہمیت نہیں پتا. آؤ, جس دن تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ایک ماں نہیں ہوگی, جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں رونق نہیں ہے, جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں مکمل خوشیاں نہیں ہے, جس کی ماں نہیں ہے اس کا سر گویا کہ کھلا ہوا ہے, جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ بے سہارا ہے, جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ مکمل طور پر زندگی کی لذتوں سے اللہ اکبر لطف اندوز نہیں ہے, کہیں کہیں وہ محروم ہے. اس لیے کہ ماں کیا ہے آپ کو بتاؤں, انسان کے پاس سب ہو, اگر ماں نہ ہو تو ایک دن اسے ماں یاد آتی. ہاں ضرور یاد آتی. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. ایک دن میرے سرکار مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. حضور کی مزگاہ میں آنسو, مزگاہ پہ آنسو, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور گالوں پر آتے ہیں اور موتیوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب کو روتا دیکھ کر, وہ رسول جو احد کی سختیوں میں نہ روئے, وہ رسول جو بدر کی تکلیف میں نہ روئے, وہ رسول جو مکے میں کانٹوں پہ چل کر نہ روئے, وہ رسول
جو پتھر کھانے کے بعد نہ روئے، وہ رسول جو بڑے بڑے مصائب مصیبتیں تکلیفیں جھیل کر بھی مسکراتے رہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آج وہ رسول پاک رو رہے ہیں۔ صحابہ نے جیسے حضور کو روتے دیکھا، کون رو رہا ہے؟ حبیب خدا رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ جان آدمیت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ جان آبرو انسانیت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ معلم کائنات رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ انسان کامل رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ مالک جنت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ قاسم نعمت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ وہ رو رہا ہے جس کے ناز خدا یوں اٹھاتا ہے کہ معمولی سا سر میں درد ہو جائے اور ذہنی طور پہ حضور کو ٹینشن ہو جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ لامکان پہ بلا کر اپنا دیدار کرائے اور تسلیاں دے۔ وہ حبیب رو رہا ہے جس کو کوئی گالی دے دے تو وہ چپ رہتے ہیں اور جواب اللہ عطا کرتا ہے۔ وہ حبیب رو رہا ہے جس کی گستاخیاں کی گئی تو قرآن مقدس میں جواب اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ پیارا حبیب جو لیٹ جائے تو یا ایھا المدثر کی آیت نازل ہو جائے، جو اللہ اکبر خرام ناس فرمائے تو لا اقسم بہذا البلد قرآن کہے، جو مسکرا دے تو قرآن والنجم کہے۔ وہ پیارا حبیب رو رہا ہے۔ اس حبیب کو روتا دیکھ کر صحابہ جو جان سے زیادہ پیار کرتے تھے آگئے ارد گرد، حضور ہمارے ماں باپ قربان، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی ہے۔ مالک کونین کو، جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، جو جنت کا مالک ہو، جو خدا کی کنجیوں کا مالک ہو، وہ حبیب مسجد کے کونے میں بیٹھ کر گویا کہ آواز دے رہا ہے اپنی 6 سالہ بچپنے کی زندگی کو کہ وہ وقت جب ابوا کے مقام پر ایک آمینہ بستر پر، جسے بستر نصیب نہ تھا اس وقت، بستر پتھروں کا بستر، پتھروں کا سرہانہ، ایک ماں ہے اس کے سرہانے بائیں طرف ایک کنیز ہے جس کا نام ام ایمن ہے، اور اس کے سامنے سینے کے پاس ایک 6 سال کا معصوم بچہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جو خدا کا جلوہ دیکھنا چاہے اس بچے کا چہرہ دیکھے۔ وہ 6 سال کا معصوم بچہ اپنی ماں کے سینے کے پاس بیٹھا ہے اور اس کی ماں اس کو دیکھ کر کے رو رہی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے محمد، اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں ابوا کے جنگل میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں نے اتنے اعلیٰ اور افضل ترین بچے کو جنم دیا ہے کہ میرا نام کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوگا، لوگ ہمیشہ میرا نام لیتے رہیں گے، مجھے یاد کرتے رہیں گے، پوری دنیا میں میرے اس بیٹے کے ذریعے سے میرا نام لیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کو وہ لمحات یاد آ رہے تھے، 6 سال کی عمر میں میری ماں میری پیشانی کا نور دیکھ کر کے دعا کر رہی تھی اور آنکھیں بند کر لی۔ حضور کی امی جان حضرت آمینہ کے یہ لمحات حضور کو یاد آ گئے، حضور رونے لگے، آج میری امی مجھے یاد آ گئی۔ حضور کی امی کے آخری لمحات کیا تھے میں نے کسی تقریر میں کہا ہوگا، لیکن آج کہتا ہوں، حضور کی ماں پر کے زبان پہ جو آخری جملہ تھا وہ نعت کا شعر تھا۔ آپ کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا چہرہ ایسا ہے جس کے صدقے اللہ باران رحمت کا نزول فرماتا، میرا بیٹا وہ ہے جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں گونج جائیں گے، میں نے اتنا عظیم بیٹا جنم دیا ہے۔ تو یہ جملے کہہ رہی تھی اور آنکھیں بند کر لیا۔ حضور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے امی اور بولو نا۔ حضور 6 سال کے بچے اپنی ماں سے کہتے امی اور بولو نا، ایک مرتبہ کا امی اور بولو نا، تو ام ایمن نے روک دیا، بیٹے جو چپ ہو جاتے ہیں موت کی آغوش میں پھر وہ بولا نہیں کرتے، اللہ کی عزت کی قسم اگر ام ایمن منع نہیں کرتی اور حضور دوسری بار کہہ دیتے امی بولو نا، حضور کی ماں ضرور بولتی، لیکن قدرت کو یہ منظور تھا تاکہ یہ داستان امت کے سامنے دہرائی جائے گی۔ امی اور بولو نا، جو کہہ رہی تھی بولو نا،
कहती है जो दुनिया से चले जाते हैं बेटे वो बोला नहीं करते, चुप हो गए। हुजूर सैयद आलम, हुजूर को वो लम्हात याद आ गए। आका मस्जिद नबी में बैठ के रो रहे थे और कहते हैं आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूर को रोता देखकर सहाबा भी रो पड़े। आका फरमाते अब इशा का वक्त आने वाला है, काश मेरी माँ आमिना हयात होती और मैं तुम लोगों को इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझे कहती ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, हाय हाय हाय, ऐ मेरे बेटे, कुरान जिसे तौहा कहे, कुरान जिसे यासीन कहे, कुरान जिसे मुज़म्मिल कहे, कुरान जिसे मुद्दस्सिर कहे, कुरान जिसे वन नज्म कहे, कुरान अल्लाहु अकबर जिसे काफ हा या ऐन स्वाद कहे, कुरान जिसे इन्ना आतैना कल कौसर कहे। और कौन कह रहा है कुरान में? वो अहकमुल हाकिमीन कह रहा है, जिसको खुदा ने जिसके 3000 नाम रखे, नाम 3000 नाम, 3000 नाम है जिस रसूल के। वो रसूल कहते हैं काश मैं शम की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझे कहती ऐ मेरे बेटे। ये बेटे की लज्जत जरा लीजिए। हुजूर को याद आता है कभी मेरी माँ मुझे बेटा कह के पुकारती। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरे हिंदुस्तान में सफर करते हैं, दुनिया में लोग जानते हैं तहदीस नेमत के लिए लोग अलकाबात से पुकारते हैं। कोई उम्दतुल खुतबा कहता है, कोई आले रसूल कहता है, शहजादा गौसुल वरा कहता है, कोई अदीब कहता है, कोई खतीब कहता है, कोई मुबल्लिग इस्लाम कहता है। खुदा जाने लोग क्या क्या कहकर मोहब्बतों का सबूत देते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर आज कहता हूँ सारे अलकाबात सुनकर भी दिल को इत्मीनान नहीं होता और न मेरे दिल को खुशी होती है। लेकिन जब मैं लंबे सफर से वापस होकर अपने घर लौटता हूँ, मेरी माँ मुझे बेटा कहती है, तो वो सारे अलकाबात मुझे हैच नजर आते हैं जो मुझे मिंबरों पे दिए जाते हैं। इसलिए कि जब ये हदीस सामने हो, ये हदीस सामने हो कि मैं लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता, इशा की नमाज, इमामुल अंबिया कहते मैं नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ कहती बेटा मोहम्मद इधर आ। तवज्जो करें, तवज्जो करें। अगर कोई हुजूर को ये कह दे वो काफिर हो जाए, हुजूर को कोई ये कह दे बेटा मोहम्मद, वो काफिर हो जाए, वो काफिर हो जाए। इसलिए कि हुजूर उम्मत के रूहानी बाप हैं। कोई हुजूर को बेटा नहीं कह सकता, कोई हुजूर को बेटा नहीं कह सकता। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी है और हुजूर की बेअदबी कुफ्र है। लेकिन आका कहते काश मेरी माँ हयात होती तो मुझे कहती बेटा मोहम्मद जरा इधर आना। तो सहाबा हुजूर को देखने लगे, हुजूर आप क्या करते? आका फरमाते मैं इशा की नमाज छोड़ देता और लब्बैक या उम्मी कहकर मैं अपनी अम्मी के पास चला जाता। आज हमें इस चेहरे का एहसास नहीं है, इस चेहरे का ख्याल नहीं है। लेकिन याद रखना जब ये चेहरा गुम होगा, कब्र की मिट्टी के नीचे दफन होगा, उस वक्त तुम इस चेहरे को तरस जाओगे, ढूंढोगे। न ये चेहरा तुम्हें जंगलों में मिलेगा, न बियाबानों में मिलेगा, न तुम्हें किसी फंक्शन हॉल में मिलेगा, न किसी मिंबर पे मिलेगा, न किसी मेहराब में मिलेगा, न काबे की दीवारों के साए में मिलेगा। अरफात के नजारे तो होंगे लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, मीना की बहारें तो होगी, माँ का चेहरा ना होगा, निकलता हुआ चांद तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, उफक पर सूरज तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, कुरान का मुसहफ तो होगा,
माँ का चेहरा ना होगा, सब होंगे, माँ का चेहरा ना होगा, लेकिन उस वक्त तुम ढूंढोगे और तुम अपने आप को महरूम तसव्वुर करोगे। माँ का चेहरा पूरी कायनात की दौलत देकर भी तुम हासिल करना चाहोगे तो तुम्हें न मिल सकेगा। उस वक्त तुम रातों को गिड़गिड़ा के दुआ करोगे, मेरे अल्लाह इतना तो एहसान कर दे, वो चेहरा एक मर्तबा ख्वाब में दिखा दे। माँ बाप के साथ बगावत करने वालों, शायद तुम्हें वो भी नसीब ना होगा। आज माँ बाप का एहसास नहीं, माँ बाप से मोहब्बतों का माहौल नहीं है। आओ अपने माँ बाप के साथ तजदीद वफा करें।